بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، کیا انہوں نے نہ دیکھا، یعنی منکرین بعث نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں جانا کہ اللہ رب العزت ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نا، کہ یہ لوگ اس بات کے منکر ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ما قبل کی امتیں گزر گئیں اور وہ لوگ آج تک نہیں اٹھائے گئے، ایسے بھی ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا یہ لوگ جو منکرین بعث ہیں اس بات کو نہیں دیکھتے؟ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت کی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان سب کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں، عاجز نہیں ہوا۔ تو جو ذات آسمانوں، زمین، پہاڑ، اتنی بڑی بڑی عجیب چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے تو وہ ضرور تم کو بھی پیدا کرنے پر اور تمہارے مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، ضرور وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان سے بڑھ کر چیزوں کو پیدا کیا، انسان سے بڑی بڑی چیزیں تھیں ہے نا، تو آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ جو انسان سے بہت عجیب و غریب اور بہت بڑی چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے نا۔ اور ابتداءً پیدا کیا انسان کو صرف نطفے سے ہے نا، ایک بوند پانی سے انسان کو بنایا ہے، اس وقت میں اللہ رب العزت کے لیے پیدا کرنا وہ آسان ہے، تو اب تو دوبارہ ان کو لوٹانا ہے، اعادہ کرنا ہے۔ تو جس وقت میں یہ کچھ بھی نہ تھے، خالی نطفے کی شکل میں تھے، اس سے انسان کو بنا دیا، تو اب اعادہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے کہ اعادہ یہ کسی چیز کو ابتداءً بنانے اور پیدا کرنے کے مقابل بہت آسان ہے۔ تو یہ کیوں اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر قادر ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، یا علموا نہ جانا، اے منکر البعث یعنی بعث کے انکار کرنے والوں نے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالی نے اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور وہ ان کی پیدا کرنے سے عاجز نہیں، تھکا نہیں، لم یعجز عنہ، اس سے عاجز نہیں، بقادر علی ان یحیی الموتى، تو وہ ذات قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے، قادر اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے۔ بقادر یہ انا کی خبر ہے، وزیدت الباء فیہ، اور اس میں با کو زیادہ کیا گیا، با اس میں زائدہ ہے، لأن الکلام فی قوت الیس اللہ بقادر، وزیدت الباء فیہ، اس کے ذریعے حقیقت میں ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ با جو زائد ہوتا ہے وہ نفی کے بعد ہوتا ہے، نفی کے بعد اگر ہو تو با زائدہ ہوتا ہے، اور یہ جو انا کی خبر ہے یہ مثبت ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نفی یہاں پر آیت کے شروع میں وارد ہے، اولم یروا، یہ جو آیت کے شروع میں نفی ہے اس میں نفی وارد ہے اور اسی کے تحت اس کی خبر بھی ہے، اس لیے اس با کو زائد ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انا معنی ہے الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے، کہ جب اس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، بلکہ یہ بہت عجیب اور بڑی چیزیں ہیں، تو ضرور وہ ان کے لوٹانے اور پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وزیدت الباء فی، اور اس میں با کو زائدہ مانا گیا، لأن الکلام فی قوت الیس اللہ بقادر، اس لیے کلام الیس اللہ بقادر کی قوت میں ہے، علی ان یحیی الموتى، بلا کیوں نہیں، ہوا قادر علی احیاء الموتى، وہ قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے پر، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر جہنم پر، عذاب پر، بِأَن يُعَذَّبُوا بِهَا، بئی طور کہ اس میں انہیں عذاب دیا جائے گا، يُقَالُ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ جب کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا
اور ان سب کو فرشتے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس وقت میں ان سب کو اکٹھا کر کے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں کہتے تھے کہ یہ عذاب کچھ نہیں ہے نا، قیامت میں کچھ نہیں ہونا، جنت دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو باطل چیزیں ہیں اور تم ان کا انکار کرتے تھے۔ تو کیا آج جب تم اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے ہو جو تم پر ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، تو کیا بتاؤ یہ سب حق نہیں ہے؟ یہ آج بھی تم دنیاوی جیسے باتیں کرتے ہو ہے نا، ضرور یہ حق ہے، اس وقت بھی حق تھا لیکن تم انکار کرتے تھے۔ یقال لهم، ان سے کہا جائے گا الیس ھذا التعذیب بالحق، کیا یہ عذاب دینا حق نہیں ہے؟ قالوا، تو وہ بولیں گے بلا، کیوں نہیں، اب تو بولیں گے، اب تو سامنے ہے بالکل، بس ایک قدم رکھنا اور اندر ہے نا، بلا کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم یہ سب باتیں حق ہیں لیکن ہم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا، قال، اللہ فرمایا، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کو، ان بما کنتم تکفرون، بدلہ اس کا جو تم کفر کرتے تھے۔ پاس میں آگے، فاصبر کما صبر اولو العزم، چونکہ کفار مکہ، اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو تکالیف دیتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج اور تکلیف ہوتا ہے نا، غم ہوتا اس سے۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ما قبل کے انبیاء کا ذکر کیا، ان کے ساتھ ان کی قوموں نے جو سلوک کیا اس کو بھی ذکر کیا، اور ان انبیاء نے ان پریشانیوں اور تکلیف پر جو صبر کیا اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم میری اتباع نہیں کر سکتے تو مجھے تکلیف بھی مت دو، ہے نا، مجھے تکلیف بھی مت دو، مجھے ستاؤ بھی مت، تمہارا میرے درمیان جو ہونے والا ہے سب کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم کی تسلی کے طور پر یہ آیات کریمہ ذکر فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے قوم کی تکلیف پر صبر کیجئے جیسے کہ ما قبل کے انبیاء اور رسولوں نے ان کی تکالیف پر صبر کیا، لہذا جیسے وہ اولو العزم اور صبر کرنے والے تھے ویسے آپ بھی اولو العزم اور صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور ان کے عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، ولا تستعجل لهم، اور عذاب کو جلدی طلب نہ کرو، فاصبر علی اذى قومک، تو آپ اپنی قوم کی تکلیف پر صبر کیجیے، کما صبر اولو العزم، جیسے کہ اولو العزم بڑی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، ذو الثبات یعنی وہ جو ثابت رہنے والے تھے، والصبر علی الشدائد، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے رسول تھے، جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے، من الرسل، رسولوں میں سے، قبل کا آپ سے پہلے، فتکون ذا عزم، تو آپ بھی عزم والے ہو جاؤ، آپ بھی عزم والے ہو جائیں، اس ہمت اور عزم والے ہو جائیں، ٹھیک ہے، کما صبر اولو العزم من الرسل، میں من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے اور من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ بیٹا، اگر اس من کو من بیانیہ مانے تو اب معنی یہ ہوگا کہ تمام رسول اولو العزم تھے، با ہمت تھے، بلند ہمت تھے، اور اپنی قوموں کے ستانے اور تکلیف دینے پر صبر کرنے والے تھے، تمام من بیانیہ اگر مانے فکلہم ذو عزم، تو سب کے سب ذو عزم اور ہمت والے تھے۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اولو العزم رسولوں میں جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، متعدد روایات ہیں کہ جن میں اولو العزم رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ارے بات سمجھ نہیں؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ذکر نہیں ہے، بات سمجھ بیٹا، ٹھیک ہے، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یونس اولو العزم رسولوں میں سے نہیں ہے، نہیں مطلب اس میں ان کا شمار نہیں کیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ من کو تبعیضیہ مانے، کہ من کو تبعیضیہ مانے، اس لیے کہ حضرت آدم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان کو اس پر پختہ ارادے والا نہیں پایا، کیونکہ آپ کا ارادہ گندم تناول کرنے کا تھا، بس میں نہیں۔ ایسی حضرت یونس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ،
کصاحب الحوت کہ وہ بھی عذاب کو اپنی قوم پر جلدی طلب کر رہے تھے، اس کی بنیاد پر ان کی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور بعد میں وہ سمندر وغیرہ کا جو واقعہ کوڑا آپ نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ولا تکن کصاحب الحوت. تو من تبعیض یا اگر مان لیں ایسی صورت میں اب اولو العزم میں ان کا شمار نہیں ہوگا، حضرت آدم کا اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا. ارے پاس میں آگے نہیں. اور بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اولو العزم وہ رسولان اعظام ہے کہ جن کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم. حضرت یونس کا اس میں بھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. وَمِن لِلْبَيَان اور من بیان کے لیے فَكُلُّهُمْ ذُو عَزْمٍ. تو اگر من بیان یہ مانے تو سب اولو العزم ہیں. وَقِيلَ لِلتَّبْعِيض اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تبعیض یہ ہے فَلَيْسَ مِنْهُمْ آدم تو ان میں حضرت آدم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کی بنیاد پر. ولا یونس اور نہ حضرت یونس ہے لقولی تعالی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولا تکن کصاحب الحوت کی بنیاد پر. حوت کا معنی مچھلی. ولا تستعجل لهم اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے لقومک اپنی قوم کے لیے جلدی مت کیجیے نزول عذاب کی. قیل کہا گیا کہ انه زجر منهم کہ آپ ان سے تنگ آ چکے تھے ہے نا، آپ ان سے پریشان تھے. فاحب نزول العذاب بهم تو آپ نے ان پر عذاب کے نازل ہونے کو پسند کیا تو یہ حکم دیا گیا. فامر بالصبر اللہ کی جانب سے صبر کرنے کا حکم دیا گیا. وترک الاستعجال للعذاب اور عذاب کے جلدی طلب کرنے کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا. فإنه نازل بهم لا محالہ کہ وہ تو ان پر یقینی طور پر نازل ہونے والا ہی ہے. کانہم یوم یرون ما یوعدون گویا کہ وہ ہے نا جس دن وہ دیکھیں گے وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ دیکھیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کیا وہ عذاب ہے آخرت میں لطول ہی اس کے لمبا ہونے کی بنیاد پر. اتنا لمبا اور اتنے قصیر مدت تک وہ عذاب جو ان پر رہے گا. لم یلبسو تو اس وقت میں جب ان پر عذاب نازل ہوگا تب یہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم صرف ایک دن ٹھہرے تھے. یہ ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کی ایک ساعت، دن کی ایک ساعت. اور ایک آیت کریمہ میں او عشیۃ او ضحاہا صبح و شام کا ذکر کریں گے کہ دنیا میں تو ہماری زندگی ایسی تھی جیسے صبح کے برابر یا شام کے برابر ہے نا، بہت تھوڑا اور قلیل وقت معلوم ہوگا. لم یلبسو وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں ان کے گمان کے مطابق الا ساعۃ من نہار مگر دن میں دن کی ایک ساعت. ھذا القرآن یہ قرآن بلاغ تبلیغ من اللہ علیکم اللہ کی جانب سے تم پر تبلیغ احکام ہے. فہل اے لا یہلک تو ہلاک نہیں کیے جائے گا عند رؤیت العذاب عذاب کے دیکھنے کے وقت میں الا القوم الفاسقون مگر فاسق قوم کو. فاسق سے مراد کافر قوم کو. ٹھیک ہے، سورہ احقاف یہاں تک یہ مکمل ہے.